جی اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر کریں گے حجر اسود کی کہانی۔ حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر اور اسود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ۔ یوں حجر اسود کا مطلب ہوا سیاہ پتھر۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ زمین پر ایک پتھر بھیجا جس کا نام تھا حجر اسود۔ اسے جنت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اس پتھر کو خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا، اور ہر سال جب بھی مسلمان خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے، حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس پتھر کو بوسہ ضرور دیتے ہیں۔ اس پتھر کو مقدس پتھر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پتھر مقدس اس لیے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تھا، یعنی کہ اسے چوما تھا۔ ایک سال مکہ مکرمہ میں شدید بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئی، یعنی کہ گر گئی، خراب ہو گئی۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ بلند اور پکی اینٹوں سے بنا دی جائیں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی، یعنی کہ مکمل ہو گئی، اور حجر اسود کو دوبارہ سے اس کے مقام پر لگانے کی باری آئی، یعنی کہ نصب کرنے کی باری آئی، تو تمام قبائل کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ اپنے ہاتھوں سے نصب کرے، کیونکہ یہ ایک مقدس پتھر تھا اور ہر قبیلے کے لیے یہ قابل احترام تھا۔ تو اس معاملے میں لڑائی کا خدشہ تھا کہ کہیں قبائل آپس میں لڑ نہ پڑے، ان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو فیصلہ جب مکہ کے جو جہاں دیدہ یعنی کہ تجربے کار بڑے بزرگ تھے ان کے پاس لے جایا گیا یہ مسئلہ۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے صحن میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا، یعنی کہ لگائے گا۔ اگلے دن خانہ کعبہ کے صحن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 25 برس تھی، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو لڑائی کا خطرہ ٹل گیا، یعنی کہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی اپنائی، یعنی کہ ایک منصوبہ بندی کی کہ کس طرح اس جھگڑے کو ختم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک یعنی کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا، اور تمام قبائل میں سے ایک ایک نمائندہ لیا اور ان سے فرمایا کہ وہ چادر کے چاروں کونوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر کو اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو لگانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کعبے کی دیوار میں لگا دیا، اور تب سے آج تک حجر اسود جو ہے وہ اسی مقام پر نصب ہے، یعنی کہ لگا ہوا ہے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کا، یعنی عقل مندی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت عملی سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بھی بچ گئے، اور حجر اسود بھی اس کے مقام پر نصب ہو گیا، اور خانہ کعبہ بھی دوبارہ سے نئے طریقے سے بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد 1 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ حج کی ادائیگی کی۔ اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلا اور آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بوسہ بھی دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ جتنے بھی زائرین جاتے ہیں، وہ حجر اسود کو بوسہ ضرور دیتے ہیں، اور اب تک اربوں لاکھوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں، یعنی کہ ان کو چوم چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اخلاقی سبق۔ اب اس سبق سے اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سبق سیکھا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو لڑائی جھگڑے کی بجائے عقل مندی سے، دانائی سے حل کرنا چاہیے، تاکہ آپس میں تعلقات خراب نہ ہوں، آپس میں لڑائی جھگڑے کا خدشہ نہ ہو۔
اور ہر کام کے لیے ایک حکمت عملی اپنانی چاہیے، ایک خاص منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ وہ کام بہتر طریقے سے انجام تک پہنچ سکے۔